لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان، الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد، وجل فی سلطان وعظم فی ارکانہ، وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه، وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل محمودا لا يزال، ومجيدا لا يزال، ومبتدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين، خصوصاً والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين أشرف الآخرين، والعبد المعيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، خصوصا بالولاية والمنصوص بالوصاية يعصوب الدين سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسبطينا وسيد الإمامين الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة والأئمة المعصومين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ صلوات بر محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، سامعین گرامی قدر، عشرۂ
ایام اعضاء محرم الحرام 1442 میں محفل شاہ خراسان کے عشرے کی یہ 5ویں گفتگو اور 5ویں مجلس ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں، بعنوان نصرت اور شفاعت عطیہ الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ نصرت اور شفاعت۔ نصرت، مدد، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمیں کن کن طریقوں سے خدا کی مدد کرنا ہے، 3 سال میں نے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کس طریقے سے ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ اس دنیا میں خدا ہر مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں، دین، مذہب، شریعت کے ذریعے کس طریقے سے ہماری نصرت اور مدد کرتا ہے، اور آخرت میں گناہ گاروں کے لیے کس طریقے سے شفاعت کا انتظام کیا ہے۔ یہ دونوں تحفے پروردگار کے مومنوں کے لیے ہے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے، جن کے باتیں ہو چکی ہیں، جن کے دل میں مچھر کے پر کے برابر ایمان ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے۔ اور پھر خلوص نیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری ولایت کے ساتھ، ہماری محبت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو نصرت خدا ہے۔ اور یہاں تک کہ ساری چیزیں سمیٹ کے پروردگار نے آواز دیا، میرے بندے اگر میری نصرت چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو تو پہلے تم مجھے خوش کرو، مجھے خوشی ملتی ہے، میرا جو شکر کرے بغیر ملاوٹ کے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، میرا جو شکر کرے بغیر ملاوٹ کے، مجھے یہ جو یاد کرے بغیر بھولے سے، بھول نہ جائے کسی لمحے، اچھے وقت میں تو یاد کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں یاد کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور جب تم ہمیں یاد کرو گے، فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ ہم خالق ہونے کے بعد بھی تمہارا تذکرہ کریں گے۔ تم مخلوق ہونے کے ساتھ تم کبھی نہ کبھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری زبان سے تذکرہ اور یاد دہانی ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے موت نہیں آئے گی، لہٰذا کبھی تمہارا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ تم نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے۔ جس طرح ایک وقت میں ہر جگہ ہم موجود ہوتے ہیں، اسی طرح ہر وقت تم موجود رہو گے۔ ارے میرے عزیزوں، اب بھی شک ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل میں، یا حسین ابن علی کی عزاداری میں؟ یا حسین ابن علی نے خدا کو ایسا یاد کیا کہ اب خدا نے ہر جگہ حسین ہی کا تذکرہ یاد رکھا۔ امام بارگاہوں میں نہیں جانے، گھروں گھروں، نسلوں نسلوں، قلبوں قلبوں، دلوں دلوں، فرد اور افراد تک یہ ذکر باقی رکھے گا۔ اللہ نے کہا ہم اپنا جیسا بنا دیں گے۔ جس طرح مجھے موت نہیں آتی ہے اسی طرح موت نہیں آئے گی۔ دنیا ختم ہو جائے، بیماریاں پھیل جائے، ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا، عزاداری حسین کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزو، یہی بات ہے کہ میں جس طریقے سے ہر جگہ موجود ہوں، اس طرح سے جو میرا تذکرہ کرے گا، مجھے یاد کرے گا، وہ ہر جگہ موجود ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیسری چیز وہ ہے محبت مجھے بہت پسند ہے۔ میری محبت سب سے عالی ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو۔ میری محبت میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، اور جس کی بھی محبت ہو میری وجہ سے محبت ہو، میرے کہنے پہ محبت ہو۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین کی گود میں بیٹھی ہیں، اور مولا کائنات کہتے ہیں، مولا کائنات سے سوال کرتی ہیں بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا، بالکل محبت، میری ماں سے، میرے بابا سے،
میرے نانا سے، میرے بھائیوں سے کیا سب سے محبت کرتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال کیا۔ بابا دل ایک ہے، اتنی محبتیں ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہو علی جیسا باپ، آواز دیتے ہاں بیٹا، شفقت و محبت تمہارے ساتھ ہے، محبت تو اللہ کے لیے ہے، اور ہماری محبت ہوتی ہی وہ اسی ہے جسے خدا محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اجرکم، اجرت، اجر رسالت، یہ حکم الہی کی بنیاد پر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں میرے عزیزوں، ایک ہے خدا کہتا ہے مجھے شکر پسند ہے، مجھے میری یاد اور ذکر پسند ہے، اور مجھے محبت پسند ہے۔ اب جو لوگ یہ کر لیتے ہیں تو یقیناً میں ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہوں، حاسدوں سے محفوظ رکھتا ہوں، شرکسوں سے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں انہیں اپنا ساتھ شامل کر لیتا ہوں اور ان کی نصرت اور مدد میں کرنے لگتا ہوں۔ اور جس کی نصرت مدد پروردگار کرنے لگے تو آواز دیا یہی ہے پروردگار، دنیا میں اس کی نصرت ہوگی اور آخرت میں اس کی شفاعت ہوگی۔ یہاں تک آپ آ گئے تو یہ کب ہوگا؟ جب پروردگار کی مرضی ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ جب بندہ اس کا شکر کرے، اسے یاد کرے، اس سے محبت کرے۔ یہاں تک آپ آگے میرے عزیزو۔ اب یہ بات میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں کہ میرے عزیزو، کیسا ہے وہ بندہ جو خدا کو یاد کرے، خدا کا شکر ادا کرے اور خدا سے محبت کرے، تو اللہ اسے کتنا باکمال بنا دیتا ہے۔ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ ہیں، ایک لوہار کے پاس جاتے ہیں جو لوہے کا کام کرتا ہے۔ جب اس کے پاس تبلیغ دین کے لیے پہنچے ہیں، اور پہنچانے کے بعد جب اپنا دین، اللہ یہ ہے، نبی یہ ہیں، یہ باتیں اور وہ باتیں، ساری باتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ لوہار آواز دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑی دور سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں موسیٰ کے شہر سے آیا ہوں۔ توجہ کریے میرے عزیزو، میں موسیٰ کے شہر سے آیا ہوں۔ کہا آپ کو جانا بھی ہوگا؟ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ کیسے جائیں گے اتنی دور؟ کہا چلا جاؤں گا۔ کہا رک جائیے۔ ایک بادل کے ٹکڑے کو بلایا، کہاں جا رہا ہے بارش کے لیے؟ کہا فلاں ملک میں۔ موسیٰ جیسے نبی و علی العظم پیغمبر جس کو تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کا اختیار کیا ہے؟ آواز دیا اس بادل کو چھوڑو، دوسرا بادل تم کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ بارش کے لیے جاؤ۔ یہ 7 بادل کے ٹکڑے کو بلایا۔ ایک بادل کے ٹکڑے نے آواز دیا کہ مجھے موسیٰ کے شہر میں بارش کرنا ہے۔ کہا انہیں بھی لے کے جاؤ۔ جناب موسیٰ جب وہ بادل پہ سوار ہو گئے اور بادل اڑا تو ایک مرتبہ خدا سے مناجات کی ہے جناب موسیٰ نے۔ آواز ہے میرے پروردگار، تو نے اسے اتنا پاورفل بنا دیا، میں تو اس کو دین سمجھانے آیا تھا، تبلیغ دین کرنے آیا تھا، اور تو نے اتنا بڑا پاور اسے دے دیا کہ مجھ جیسے اولی العزم پیغمبر کو اس نے بادل کے اوپر اور بادل کے اوپر کنٹرول۔ اللہ نے آواز دیا موسیٰ میں نے 3 وجہوں سے اسے اتنا بڑا طاقت دی ہے۔ اے سننے والے، اے میرے عزاداری میں بیٹھنے والوں، یہ یاد رکھیے، یہ طاقت، یہ ہنر ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ساری کائنات کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو فضائل آل محمد سے انکار کیوں کر دیتے ہو؟ جب عام بندہ یہ کام کر لے تو اتنا بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، جسے اللہ نے کل اختیار کائنات دے کے بھیجا ہوگا، وہ کہاں اس طرح کمزور ہو سکتا ہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، مولا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری سوچ کی بات نہیں ہے، تم کر سکتے ہو۔ اللہ اسے اتنا پاور کیوں دے دیا؟ کہا اس کو 3 وجہوں سے، یہ میرے ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہے، ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے، اور میرے امتحانات پہ صبر کرتا ہے، اور یہ 3 دولتوں کی وجہ سے اسے کائنات میں نے بااختیار بنا دیا۔ عزیزوں، بڑا مسئلہ ہے۔ تو نصرت خدا، پروردگار کی مدد، اللہ کی رحمت اور شفاعت الہی، یہ عظیم ترین تحفہ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے۔ اب یہاں تک میں بات لے کے آیا ہوں، اے میرے پیغمبر ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایک دعا دی ہے، جنہوں نے وہ دعائیں یوز کر لی، استعمال کر لی ہیں،
لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہے قیامت کے لیے کہ میں گناہ گار چاہنے والوں کو اس کے ذریعے شفاعت دوں گا۔ شفاعت کیا ہے؟ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت اہم ترین ہے، ہر مومن کو با امید ہونا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، جلدی جلدی بات پہنچ جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، جو میرے موضوع کی گفتگو ہو اسی کو میں آپ کی خدمت میں پہنچاتا رہوں۔ میرے عزیزوں، مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ مولا امید پروردگار کیا ہے؟ رجب میں کہتے ہیں یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کی امید پروردگار کی۔ مولا نے پوچھا تم لوگ کیا امید رکھتے ہو؟ امید کی آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سی ہے؟ سب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس سے بڑی رحمت کی امید کی آیت کون سی ہوگی؟ مولا نے آواز دی ہم اہل بیت کی امید کی آیتیں اور بھی ہیں۔ کہا وہ مولا کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی امید ہم آل محمد، یہ تو دنیا کی امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آل محمد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ امید والی آیت ہے یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تمہیں ان قریب اتنا دے دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو ہم آل محمد سب سے زیادہ شفاعت پر امید رکھتے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا رجائے الہی پہ امید رکھتی ہے، محمد و آل محمد شفاعت پروردگار پہ امید رکھتے۔ ہاں میرے عزیزوں، باتیں بڑی ہو چکی اور میں کہاں تک پہنچا تھا کہ شکر کی کیفیت کیا ہے، بندہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا ہے، اور کون کون سے مقامات ہیں اور کن کن طریقوں سے بندہ خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ آگے چل کے میں تھوڑا سا اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دوں۔ میرے عزیزوں، شکر ہی پہ بات ہو تو کئی اشرے درکار ہیں۔ بات مومنین کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اور پڑھیے، اس پر اور پڑھیے، مزہ آ رہا ہے اور اس کی گہرائیوں میں جائیے پوری۔ نہیں، اس کے لیے کئی سال چاہیے مجھ جیسے طالب علم کے لیے۔ ویسے تو بہت ڈیپ میں جا کے آپ کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی زبانوں کو رونق دیتے رہیے، پاک کرتے رہیے، شفا دیتے رہیے، صلوات کے ذریعے، نعرے کے ذریعے، اور فضائل آل محمد ہو تو مسکراتے ہوئے، دل شاد کرتے ہوئے ان مجالس کو سماعت فرمائیے، محسوس ہو کہ ہاں اس وقت ہم بزم آل محمد میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے تھے جو کوئی بھی صبح کرے اور 4 نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو میں ڈرتا ہوں کہ اس سے نعمتیں وہ زائل نہ ہو جائیں، چھن نہ جائیں، سلب نہ ہوں۔ آج یہ ہمارے پاس نعمت تھی، کل نہیں، آج صحت مند تھے، آج بیمار ہو گئے، اور یہ دولت تھی، یہ بیماری کی وجہ سے، یہ خرابی کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے مسائل خراب ہو گئے۔ آمادیہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں صبح ہوتے ہوتے اگر انسان شکر پروردگار نہ کرے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پہلی نعمت الحمدللہ الذی عرف نفس لم یتزکا عمل القلب، حمد ہے اس پروردگار کی، مخصوص ہے تعریف پروردگار کی، اللہ کے ساتھ جس نے مجھے اپنی معرفت کروائی اور مجھے اندھے دل والا قرار نہیں دیا۔ یعنی جس نے خدا کو نہیں پہچانا، خدا کی معرفت نہیں کی ہے، اس کا دل اندھا ہے۔ آنکھیں اندھا ہونا تو مشکل ہے، خرابی نہیں ہے، آنکھ کے اندھے ہونے الگ بات ہے، دل کا اندھا ہونا، دل کے اندھے ہونے کے لیے امیر المومنین نے کہا جو صبح ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرے تو ایسا اندھا ہے جسے دل کا اندھا ہے۔ بہت سے لوگ آنکھوں کے اندھے تو تھے لیکن دل کے
ابو بصیر تھے. کسی نے کہا تھا کہ اس وقت میرے امام کہاں ہیں؟ بچپنے سے اندھے. لوگ آئے مسجد میں تلاش کیے اس وقت امام کہاں. جن کے پاس ظاہر آنکھیں تھیں میں امام کو نہیں دیکھ پائے. لیکن جب ابو بصیر سے کہا تو ابو بصیر نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میرا مولا ہی میرا سامنے کھڑا ہے جو بچپنے سے نابینا تھے. لیکن آواز دیا آنکھوں کا نور چلا جائے تو یہ خرابی نہیں ہے، دل اگر اندھا ہو جائے تو یہ عذاب الہی ہے. دن رات اس کے تمام نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہو، دن رات اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، کھانا پینا، بچوں کا چلنا پھرنا، گھر آباد و شاد رکھنا، یہ ساری نعمتیں تو دن بھر دیکھ رہے ہو، اس کے بعد بھی خدا کو نہیں پہچانتے. اس کا مطلب ہے کہ دل اندھا ہے. اور جب دل اندھا ہے تو نعمتیں سلب ہوں گی، دل اندھا ہے تو نعمتیں چھن جائے گی، دل اندھا ہے تو ختم ہو جائے گی. میرے عزیزو، تو یقیناً سب نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہری نشانی، باطنی نشانی، اندر کی باہر کی ساری نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزو، کن کن چیزوں پر میں آپ سے گفتگو کروں؟ دیکھتے دیکھتے وقت ختم ہو جاتا ہے گہرائیوں میں جاتے ہوئے. یا میں بھی ایسے ہی کہہ دوں کہ ہاں ایک ایک چیزیں کہ کوئی حالات حاضرہ کی بات کر لوں، یا ایک آدھ واقعہ بات کر لوں، ایک آدھ چیزوں کی بات کر لوں، کوئی عمل کی بات کر لوں، ہو جائے مجلس. نہیں، علم ہے حسین کی مجلس قیامت تک اور نسلوں تک کام آنے والی، گھروں میں کام آنے والی، زندگیوں میں کام آنے والی، ہر زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی چیز کا نام ہے مجلس حسین، فرش عزائے امام مظلوم کربلا. چلیے اسے بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ورنہ اسی بات پہ بڑی لمبی ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھتے وقت انسان حالات حاضرہ دیکھے کہ ہم اٹھے ہیں، ہمارے گھٹنے صحیح ہیں، ہماری آنکھیں صحیح ہیں، نظام وہی ہے، سب کچھ کائنات وہی ہے، اور خدا بند عالم کی یہ معرفت حاصل ہو جائے. سورج نکل گیا، دن نکل گیا، یہ نرمی، یہ خشکی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں دیکھ کے خدا کو پہچانو. اگر معرفت نہیں ہوئی تو دل کے اندھے ہو، نعمتیں چھن جائے گی. دوسری چیز، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری نعمت صبح اٹھتے ساتھ یہ کہو کہ حمد ہے، مخصوص ہے نعمتیں، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے امت محمد میں قرار دیا ہے. اللہ اکبر. احکام شریعت، پیغمبر اسلام کی سنت، محمد اور آل محمد کی محبت و الفت کے ساتھ ہمیں باقی رکھا. تیرا شکر ہے پروردگار کہ تو نے امت محمد میں ہمیں رکھا ہے. اے امت محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، احکام شریعت اور پیغمبر کے قول پر، ائمہ معصومین کے قول پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، میری بات پر بھی عمل کر رہا ہے. ساتھ نماز ہے، دعا ہے. امام نے فرمایا کہ آنکھ کھلتے ساتھ 8 مطالبات، 8 ڈیمانڈ ہو جاتے ہیں. کون کیسا کہے؟ کہتے ہیں نا، دن کے اجالے میں کہتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کیفا اصبحت، گڈ مارننگ. کون سی گڈ مارننگ؟ 8 چیزیں ہیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں. اللہ پہلے اپنی عبادت چاہتا ہے، رسول اپنی سنت چاہتے ہیں، اللہ اکبر، بچے رزق چاہتے ہیں، نفس اپنی خواہش چاہتا ہے، اپنی اطاعت چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتے وقت قبر ہمارا جسم چاہتا ہے، شیطان اپنی اطاعت چاہتا ہے، ملک الموت میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں. ہر صبح میں یہ 8 ڈیمانڈ ہوتی ہے. بتاؤ کیسے انسان صبح کرے؟ تو میرے عزیزو، شکر الہی ہے کہ ہم امت پیغمبر اسلام، امت محمد میں، تو ان کی شریعت پہ بھی عمل ہو. سب سے خصوصیت یہ ہے کہ ہم امت محمد میں سے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 خصوصیات ہیں. انبیاء اور مرسلین نے تمنا کی ہے
کہ ہمیں امت محمد میں قرار دے۔ بہت آسانیاں، 10 ایسی آسانیاں پیدا کر 10 مشکلات کو حل کر دیا امت محمد میں۔ اللہ اکبر۔ امت محمد میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ 10 مشکلات کو آسان کر دیا۔ سارے نبیوں کے چاہنے والے کی پیشانی پہ لکھ دیے جاتے تھے اس کے گناہ، ایک امت پیغمبر کے لیے پردے داری ہے۔ کپڑا نجس ہو جائے تو وہاں کاٹنا پڑتا ہے، امت محمد میں پانی سے دھل دو صاف ہو جائے، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو۔ دوسری خصوصیت ہے کہ سب سے دن اور رات مبارک قرار دیا ہے۔ بہت سے دن اور رات کو بہت مبارک قرار دیا ہے۔ عید قدیر، شب قدر، عاشور، عرفہ، یہ ساری چیزیں امت محمد کو عطا کی گئی، کسی کو نہیں ملی۔ تیسری خصوصیت، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے ڈیٹیل میں اور گہرائیوں میں، اگر ان تمام چیزوں کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہے تو اللہ چھین لے گا۔ تیسری، ہر مشکل عبادت کے لیے آسان عبادت بھی رکھی ہے۔ کربلا تم نہیں جا پاتے، یہیں سے کھڑے ہو کے اپنی انگلی اٹھاؤ، کربلا کا رخ کرو اور کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کتنے حج، کتنے عمرے، کتنی دولتیں، کتنے سرمایہ، تم شب قدر کو حاصل نہیں کر سکتے؟ 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو۔ کتنے کام ہیں جسے آسان کر دیا ہے امت محمد میں۔ صلوات بر محمد۔ نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے لیے آسان ہے کہ میں اس موضوع کو اور آگے بڑھا دوں، لیکن حقیقت میں بات پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی، اور بات آگے بڑھانے کے لیے وقت ہے، زندگیاں ہیں، لیکن ایک بات تو حقیقت طریقے سے ہم سمجھ لیں۔ چوتھی خصوصیت، تمام زمینوں کو پاک کیا۔ پرانے امتی تھے کہ ایک جگہ مخصوص تھے کہ یہاں جا کے عبادت کرو، اور گھر میں عبادت، دوسری جگہوں پہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن امت محمد کے لیے چوتھی خصوصیت ہے کہ جہاں چاہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہے عبادت کر سکتے ہیں، جہاں چاہے خدا سے مناجات کر سکتے ہیں، جہاں چاہے اپنے گھر میں ایک مصلی بچھا کر امام بارگاہ بنا سکتے ہیں۔ امام بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے تو تمہیں اختیار دیا گیا، اپنے گھر میں بھی مولا امام حسین کو بلا سکتے ہو۔ یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، یہ ہوا تمہیں ذکر حسین سے روک نہیں سکتی۔ یہ امت محمد میں ہو تو تمہیں تحفہ ہے، جہاں کہیں رہو۔ خصوصیت بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے۔ اگر انسان ان خصوصیتوں کو اپنے سامنے رکھے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، شکر ہمارا مقصدی زندگی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل سمعا والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا گیا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی آنکھیں، کان اور دل اسی لیے ملا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اور شکر گزار بندے بننے کے لیے یقیناً اس امت کو خدا نے اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ سابقہ امتوں کے اولی العزم پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امت محمد میں قرار دے۔ جناب موسیٰ ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو امت محمد میں قرار دے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ وجعلنی من الصالحین، مجھے صالحین میں قرار دے دے، امت محمد میں قرار دے۔ یہ اولی العزم پیغمبر ہو کے بھی امت محمد میں ہونے کی دعا مانگتے۔ اس نعمت پہ شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نعمت کو اپنی حقیقت زندگی سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس نعمت کو اپنے لیے قابل قدر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
رب اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اللہ علیہ یا موسیٰ ان لا تصل علی ذالک، اے پروردگار مجھے محمد اور آل محمد کے امت میں سے قرار دے۔ خدا نے وحی کہ موسیٰ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جو امت محمد کا مقام ہے موسیٰ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کس کی کیفیت ہے، یہ کس کا مقام ہے، یہ کس کی منزل ہے؟ انسان اس پر غور تو کرے، انسان اس پر فکر تو کرے۔ یعنی تفسیر صافی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا تمام امتوں میں سے میری امت افضل ہے، کیونکہ اس پر تو نے بادل کا سایہ کیا، دریائے نیل کا میرے لیے راستہ، میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس واقعات کی تفصیل میں جاتا اور آپ سمجھ لیتے کہ شفاعت کسے ہے کہتے ہیں اور شفاعت کیا چیز ہے۔ دنیا میں اللہ نے سمپل پیش کیا ہے، لیکن جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ امت محمد میں مجھے قرار دے۔ میرے عزیزو باتیں بہت دور تک مجھے لے کے جانا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری امت سے افضل کائنات میں کوئی ہے؟ تو نے ہماری امت کے اوپر بادل کا سایہ کیا ہے اور دریائے نیل میں گزرنے کے لیے راستہ خلق کیا ہے، بنایا ہے، اور ہم پر جنت کے کھانے من و سلوہ نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتے ہیں وہ پہنچ جا رہے ہیں میرے عزیزوں، اور زیادہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ من و سلوہ نازل کیا ہے، خطاب ہوا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امت محمد مصطفیٰ کی فضیلت باقی امتوں پر ایسی ہے جیسے خود محمد مصطفیٰ کو ساری مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح امت محمد کو ساری کائنات کے امتیوں پہ فضیلت ہے، اسی طرح تمام مخلوقات سے افضل ہے، اسی لیے امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ جناب موسیٰ نے مناجات کی، یا رب لم افضل ہے، اے محمد اور آل محمد، اے میرے پروردگار کس وجہ سے انہیں فضیلت دی ہے؟ تو 10 چیزیں بتائی تھیں اور اس میں ایک چیز عاشور بتائی تھی۔ اے عاشور کو چھوڑنے والو، مجلسیں چھوڑ دینے والو، فضائل آل محمد نہ سننے والو، پھر کس چیز کے امت محمد میں فخر کرتے ہو؟ صرف اچھا لینے میں؟ اگر جناب موسیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے بادل سایہ ہوا تو صرف سایہ ہوا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے آواز دیا انس کے ذریعے، علی جاؤ، ایک چادر بچھایا، 10 لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ہوا کو حکم دیا، وہ چادر پہ 10 آدمی اڑ کے ایک فلائٹ کے جیسے جا رہے ہیں۔ اگر بادل نے سایہ کیا ہے تو یہ بادلوں پہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے، اور ایک مرتبہ وہاں پہنچے جہاں اصحاب کہف موجود ہیں، سب نے سلام کیا، اصحاب کہف میں کسی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین نے سلام کیا، جواب آیا تو سب نے کہا مولا ہم لوگوں نے سلام کیا، ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، آپ نے سلام کیا، جواب آ گیا، آواز انہی سے پوچھ لو۔ اصحاب کہف آواز دیتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ مرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرنا سوائے نبی یا ان کے وصی سے۔ اب سمجھ میں آیا، قبر میں جب انسان مر جاتا ہے تو کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں جب فرشتے آتے ہیں تو ولی خدا بھی آ جاتے ہیں، مولا بھی آ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان کے جواب میں کہہ دو اللہ جلال جلال ربی علی امامی، ہاں کتابی۔ یہ ساری فضیلتیں امیر المومنین بتاتے ہیں۔ تمہارے لیے بادل سایہ ہوا ہے تو یہ ساری کائنات پہ کنٹرول۔ دریائے نیل ہے۔ مجھے تیسری چیز پہ جانا تھا کہ صبح ہوتے وقت کیسی کیسی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے، لیکن یہیں تک تھوڑی سی روک کے جناب موسیٰ کہتے ہیں میری فضیلت ہے کہ میں دریائے نیل میں اپنے پورے لشکر کو لے کے گزر گیا۔ موسیٰ اب جو یہاں تک پہنچ جائے انہیں میرا سلام میرے عزیزوں۔ جناب موسیٰ کی قوم فرعون کے دربار سے بھاگ چکی ہے، موسیٰ اب کون بچائے گا؟ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا۔ جو سمجھے مجھے واضح نہیں کرنا ہے تو آواز دیا نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو؟
اب رسول نے کہا نا میری مثال موسیٰ جیسی ہے اور ان کی مثال علی جیسی ہے، تو جو زمانے موسیٰ میں تھا وہی زمانے رسول خدا میں ہے۔ نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو، کیا کریں؟ عصا دریا پہ مارا، راستہ بن گیا، چلو، کہ نہیں ہم 12 قبیلے ایک راستے سے کیسے جا سکتے؟ امت محمد میں یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ دشمن کتنے بڑے بھی ہمارے پیچھے ہیں، تب بھی ہم گروہ میں، پارٹی میں، انجمن میں بٹے ہوئے ہیں، ورنہ ایک مسلمان، ایک جان، ایک یونٹی ہوتے تو آج سارے مسائل حل ہو جاتے۔ موت سر پہ ہے، فرعون ہے کھڑا، تب بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم 12 راستے سے، لو 12 راستے بن گئے۔ کبھی ہم دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں کس کا نمبر آیا اور کون ڈوبا اور کس کے بعد کس کا نمبر ہے، تو کہا وہ بھی ونڈو کھڑکیاں لگا دیتے ہیں، آپ چلو، کہا نہیں ایسے نہیں، آگے آگے آپ چلیے، کہیں دریا مل گیا تو۔ بس میرے عزیزو سنو، دریا مل گیا تو جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے وزیر کو آگے رکھا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کا پورا لشکر، پھر جناب موسیٰ کے بعد فوراً فرعون، اس کا پورا لشکر۔ سوال یہ ہے کہ ڈوبا کون بچا کون؟ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، جو نبی اور وصی کے درمیان چل رہے تھے سب بچ گئے۔ تنہا نبی نہیں، نبی نے اعلان نہیں کیا بغیر وصی کے، دین نہیں پہنچایا بغیر وصی کے، جو نبی اور وصی اور خلیفہ کے بیچ میں چل رہے تھے سب بچ گئے۔ بھئی ایک سوال کرنے کا حق تو ہے کہ میرے پروردگار انہیں بچا کیوں لیا؟ جتنے برے تھے جناب موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کپڑے ہمارے تبدیل کریں، روزانہ ایک کھانے کے ہم عادی نہیں ہیں، بدل لیے۔ بڑی ضدی قوم تھی، اور فرعون کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے، ہاں سب برے نہیں تھے، بہت سے لوگ اچھے تھے۔ تو میرے پروردگار جتنے اچھے تھے ان کو بچا لے، جتنے برے انہیں ڈبو دے، چاہے وہ فرعون کے لشکر میں ہو چاہے جناب موسیٰ کے لشکر میں۔ میرا عزیزو، یہ قرآن میں جو واقعات ہوتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ قرآن ایک پیغام کے لیے واقعہ بتاتا ہے کہ تاکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے تو اب تو عقل رکھو۔ آواز دیا، سنو، دیکھو کہاں کہاں ہم فردن فردن دیکھیں گے کون برا ہے کون غلط ہے۔ آج مجھے لیڈر دیکھنا ہے، قائد دیکھنا ہے، کس کا لیڈر کیسا ہے۔ لیڈر اچھا ہوگا تو پیچھے چلنے والے کی شفاعت کرا دیں گے۔ یہاں سے شفاعت شروع ہوئی ہے، کتنے گناہگار صحیح لیکن نبی اور وصی کے درمیان چلے تو اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ مثال دی ہے شفاعت کی۔ وہاں تو سب کو واقعہ یاد آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں محشر میں خدا شفاعت کرے گا، محب اہل بیت کی شفاعت کرے گا، حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں نہ سمجھ میں آئے، تمہیں شفاعت ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو سمجھ میں آتی ہے اسے شفاعت کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا بات آ گئی ہے تو ایک لفظ کو اور واضح کر دیں میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے پروردگار، میرے خالق، میرے مالک، ایک موسیٰ اور 12 قبیلوں کو بچا کے لے جا رہے ہیں۔ ہم سے اعتراض نہ کیا کرو، ہم سے پوچھا نہ کرو کہ کیسے تم بخشے جاؤ گے، تمہاری شفاعت کیسے ہوگی۔ ارے میرے عزیزو، جہاں ایک معصوم ہو اور 12 قبیلے کو بچا کے لے جا سکتا ہے، جس کے پاس 14 معصومین ہوں، وہ ایک گروہ ایک قبیلے کو نہیں بچا سکتا۔ اپنی اپنی خیر مناؤ کہ جس کے پاس کوئی معصوم کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یقیناً اس کے بعد ایک نعمت کا اور شکریہ ادا کرو صبح ہوتے ساتھ۔ تیسری ہے الحمدللہ الذی جعلنی الرزق فی یدہ لم یجعل الرزق فی ایھا الناس۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے رزق تمہارا تمہارے ہاتھ میں دیا، تمہارا رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ارے میرے عزیزو توجہ کر لیجئے گا،
کبھی صبح ہوتے وقت یہ سوچئے جو بیٹی لیتے ہوں گے، جو آرڈر دیتے ہیں اٹھیں پانی پلا دو، مصلے پہ جانے سے پہلے پہلے چائے پیتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ ان کا رزق کسی اور کے حوالے ہے۔ یہ شکر کا مقام نہیں ہے میرے عزیزو، ہے یا نہیں؟ حمد ہے اس پروردگار کی، تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، میرا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ رزق دینا کو اللہ خود کہتا ہے، رزق دینا میرا کام ہے، شکر کرنا تمہارا کام۔ سب کے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، ہم اس میں گھس جائیں کہ رزق تو ہم ہی دیتے ہیں، ارے دن بھر محنت کریں مانگنے آ جاتے ہیں، رزق ہمارا تھوڑی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ کام میرے ہیں، کچھ کام تمہارے ہیں، رزق دینا میرا کام ہے، شکر کرنا تمہارا کام ہے۔ بس اس نے میرے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تاکہ میں رزق تلاش کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے رزق دیتا، کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا، ایک دوسرے کی محتاجی ہوتی، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی، اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ کہیں جا کے ہم گوشت لے آئیں، آٹا لے آئیں، چاول لے آئیں۔ ہو سکتا ہے کم کوئی علم رکھنے والا یہ سوچے کہ ہاں ہم دوسروں کے ہاتھ سے تو روزی لیتے ہیں، آواز یا جا کے چاول لیتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، شکر لے آتے ہیں اور لے آتے ہیں، وہ لیتے ہیں، سب سے لے تو آتے ہیں آباد، مگر اصل میں خدا اپنی قدرت سے اسے رزق دیتا ہے۔ جو تم گوشت لاتے ہو پہلے دیکھو کہ بکرا کس نے بنایا، بکرے کو اتنا جاندار کس نے بنایا، بکرا کھاتا کیا ہے اس کو کس نے بنایا، اور زمین کس نے بنائی، وہ لینڈ کس نے بنایا، وہ اس میں طاقت کس نے دی ہے، اس میں ہنر کس نے بنایا، اس کو حلال کس نے قرار دیا۔ دنیا بھر کے سارے مسائل ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ مجھے رزق کے تھوڑے سی اور کیفیتوں میں جانا تھا لیکن وقت نہیں ہے میرے عزیزو، سنو گے اور یقیناً اس کے لیے انسان آواز دے دے ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا رزق پروردگار کے ہاتھ میں۔ موسیٰ نے پتھر پہ، دریا میں عصا مارا، راستہ ہوا، پتھر دکھایا، پتھر میں عصا مارا تو وہ ٹکڑا ہوا، اندر سے چونٹی ہرے پتے لیے ہوئے۔ عباسی خلیفہ کا دور ہے۔ ایک دن کسی نے جناب بہلول سے سوال کیا کہ بہلول، ہم تمہارے رزق جو ہے دربار سے دینا چاہتا ہوں، مقرر کرنا چاہتا ہوں، جو تجھے چاہیے وہ ہم دیتے ہیں، تمہارا رزق تمہیں پہنچ جائے گا تاکہ تمہیں اپنی روزی کی فکر نہ رہے۔ بہلول نے آواز دی، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم وہ کیا دے گا، کتنا دے گا، کب تک دے گا۔ اللہ اکبر، نہیں توجہ کر رہے ہیں، کیا دے گا، لیکن اس کو کیا معلوم ہے۔ ایک سلیمان مچھلیوں کی دعوت تو کر نہیں پائے، جتنا سجاد سنورا تھا، بٹا ہوا تھا، ایک مچھلی نے کھا لیا۔ سلیمان نے پوچھا اتنا کھائے گا؟ کہ اللہ نے نہیں پوچھا کبھی میرے ساتھ، دانا دیتا ہے میرے پیٹ بھر جاتا ہے۔ جناب بہلول نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کتنا دے گا، کب دے گا، کب تک دے گا، کہاں تک دے گا، ہمیں نہیں معلوم، لہذا نہیں چاہیے، اور جب ناراض ہو جائے گا تو میرا رزق روک دے گا، دوستی ہو جائے گی تو ساری دنیا کا رزق لا کے میرے قدموں پہ ڈال دے گا، دشمنی ہو جائے گی تو میری ضرورت کو بھی ختم کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیں، لیکن میری رزق کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ سب کچھ میں جانتا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے میری روزی نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان جاری رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والوں، یقیناً خالق اور مالک پروردگار نے ہر اعتبار سے انسان کی زندگی میں یہ دولتیں رکھی ہیں، اور ان دولتوں کا سرمایہ اعلان کیا ہے، اینما تکونوا یدرکم الموت ولا کنتم فی بدور مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت تمہارے لیے آنے والی۔ اگرچہ آیات میں 3 چیزیں ایسی ہیں
جو ہر کسی کو ملتی ہیں، جس زمانے میں ہو، ہر انسان، حیوان، بادشاہ، جانور، عورت، مرد، امیر، فقیر، ہر ذی روح کو 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے رزق، جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ہو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَعَيَّنَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَ اللَّهِ يَرْزُقُ إِيَّاكُمْ، کتنے ایسے ذی روح ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، خدا انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق الہی کے بارے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ رزق ہے جس کی ضمانت خدا نے لی ہے، وہ اتنا جس کے ساتھ انسان اور حیوان اپنے رزق باقی رکھ سکتے ہیں، وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ رزق خدا اسے ضرور ملے گا، اور وہ حاصل رزق کسب کرے یا نہ کرے، اگر اس کی مقدار زیادہ ہوگی، کرنا چاہے تو پھر اسے کوشش کرنا پڑے گی کہ وہ رزق میں برکت لائے، رزق زیادہ حاصل کرے۔ روایت میں رسول خدا نے فرمایا جبریل امین مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق کھا لے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا الْأَرْضُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا ماذا تکسب غدن، تمہیں نہیں معلوم کل تم کیا کماؤ گے اور تمہیں کہاں موت آئے گی، لیکن جو رزق مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ نعمت کا شکر ادا کرے۔ کون ہے؟ کن طریقوں سے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا؟ کہاں تک نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے انسان؟ تو رزق ایک ہی تو ہے نہیں کہ کھائے پیے یہی رزق ہے۔ رزق اطاعت، اللہم ارزقنی، اللہم رزق واسع، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اللہم ارزقنا بزیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا بولایت الائمہ معصومین۔ رزق رزق عقل، رزق رزق صحت، رزق رزق برکت، رزق رزق عزت، رزق رزق اطاعت، رزق رزق زیارت۔ کتنے طریقے کا رزق پایا جاتا ہے، یہ اللہ دے گا، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک رزق نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ مر بھی جائیں گے تب بھی ان کا رزق ملتا رہے گا، اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مریں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے، رزق پروردگار پاتا ہے۔ جب ان کی محبت میں مر جانے والا رزق الہی پاتا ہے۔ رزق ہے رزق عزاداری۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، شفاعت حسین ہمیں عطا فرما جس وقت ہم قبر میں اتارے جائیں گے۔ شفاعت حسین کی، اللہ کی شفاعت آخرت میں ہے۔ حسین ابن علی نے اسے دنیا ہی میں شفاعت گاہ بنا دیا ہے۔ آواز دے تم ہمارے ساتھ آئے ہو، اب تم حر نہیں ہو، حر علیہ السلام بن گئے۔ میرے عزیزو، دنیا میں وہ شفاعت دے کر گناہوں کو ختم کر دیا، اور آج بھی جب انسان فرش عزا پہ بیٹھتا ہے، آنکھوں کے آنسو آتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور انسان اجر عظیم حاصل کر لیتا ہے۔ شفاعت حسین اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کو شفاعت بانٹی ہے، عزت بانٹی ہے، سکون بانٹا ہے۔ حسین عزت کے امام ہیں، حسین رحمت کے امام ہیں، حسین فخر و مباحات کے امام ہیں، حسین زندگیوں کے امام ہیں، حسین موت کے امام ہیں، حسین اجر عظیم دینے والوں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اگر انسان ان تمام عزتوں کو، ان تمام سرمایوں کو، ان تمام مقدس ہستیوں کا ملاحظہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کے آداب کیا ہیں، سارے گناہ خود بخود محو ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں انسان سب سے بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، ایام عزا ہے، گریہ حسین، امام مظلوم کربلا،
کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں مجلس کر رہے ہیں، اس وقت وہ حرم خدا ہوتا ہے، حرم الہی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے وہ حتیم کی منزل ہوتی ہے، جہاں ہجر اسماعیل میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ قبہ حسین کا مقام ہوتا ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے، روایت میں ہے کہ وہ مشعر الحرام ہوتی ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے وہ ابتدا اور محشر کا مقام کا میدان رکھتی ہے۔ ابتدائے کائنات اور محشر کا مقام، ان تمام چیزوں کی حیثیت ان مجلسوں میں ہے۔ یہ مجلسیں شفاعت گاہ ہیں، یہ مجلسیں نصرت الہی ہیں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آؤ ان مجلسوں سے مدد حاصل کرو، آؤ ان ذکر حسین سے مدد لو، آؤ ان فضائل مصائب حسین غریب پر گریہ کر کے اس دنیا میں بھی شفاعت لو، آخرت میں بھی شفاعت لو، اس دنیا میں بھی گناہ معاف کراؤ، آخرت میں اجر عظیم حاصل کرو۔ معمولی چیز نہیں ہے، میں نے درمیان میں بہت سی چیزیں چھوڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونے کی اہمیت سید علی حسین حسینی بیان کرتے ہیں۔ مشہد مقدس ہے، روز عاشور ہے۔ میرا دوست ہمیں مقتل سید الشہداء کی ایک کتاب پڑھ کر سناتا ہے۔ جب وہ اس حدیث پر پہنچا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی آنکھ سے مصیبت حسین میں آنسو جاری ہو، خواہ وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، خدا متعال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ کم شکر کا مقام ہے، اور جب شکر کرو تو خدا راضی ہوتا ہے، اور جب خدا راضی ہوتا ہے تو نصرت کرتا ہے، دنیا میں نصرت، آخرت میں شفاعت۔ بہت آسان، میں نے سمیٹ کے 2 لفظوں میں رکھ دیا، کم از کم اتنا لفظ تو ہر انسان کو یاد رہے گا۔ جو شخص کی آنکھ سے مصیبت حسین میں آنسو نکلے، چاہے مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، خدا بند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمجھ نہ سکے انسان کتنا بڑا گناہ گار ہے، تب بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ایک شخص اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ، خرابی یہی ہے کہ اختیار حسین کو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں سمجھ میں آتا۔ پہلے ہماری عقل ہے یا نہیں، عقل معاد ہے، عقل معاش ہے، کون سی عقل کس منزل پر ہے، کس طریقے کی وہ چاروں عقل ڈیولپ کر رہی ہیں، ہم حسین کو سمجھنے چلے۔ سمجھو نہیں، حسین کو مانو۔ عزاداری سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی ہے، اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے پاک رزق چاہیے، پاک ذہن چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے معصوم کا دل، دماغ، فکر چاہیے، اللہ کا لب و لہجہ چاہیے، جبریل کا انداز چاہیے، معصومین کی گفتگو چاہیے ان عزاداری کو سمجھنے کے لیے۔ ہر نبی نے گریہ کیا ہے، ہر نبی نے فریاد کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی، انکار کر دیا، کہا اس کو عقل قبول ہی نہیں کرتی۔ پہلے یہ دیکھو تمہارے پاس عقل ہے یا نہیں۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی ایسی عبادت کی جائے کہ بدلے میں کنفرم جنت مل بھی جائے۔ کہتے ہیں عقل کہ ترازو پہ نہیں آتی ہے۔ میرے عزیزو، پہلے تمہاری عقل دیکھو کہ تم عقل ہے۔ ہر دینی مسئلے میں تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے، ہر فضائل پہ تمہیں اعتراض ہے، ہر عطا الہی پہ تمہیں اعتراض ہے، ہر امام حسین کی ولایت، ائمہ معصومین کی ولایت پہ تمہیں اعتراض ہے۔ پہلے تم خود اپنے آپ کو، میں پھر وہی کہوں کہ آج عزاداری کی تم اصلاح نہ کرو، عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو، یہی کافی ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ خود سمجھتے ہوں گے۔ بس میرے عزیزوں، میں بات کچھ اور کرنے والا تھا، بحث شروع ہو گئی، اس کے بعد افراد گھروں کو چلے گئے، لوگ چلے گئے گھروں میں۔ اس رات اس شخص نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے، گرمی کی شدت ہے،
پیاس بہت سخت لگی ہوئی ہے۔ وہ ہر طرف پانی کی تلاش میں گیا لیکن اسے پانی کہیں نہیں ملا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو اچانک اس کی نظر پانی سے بھرے ہوئے کنویں پہ پڑی، اور جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس کے کنارے پہ دو آدمی، ایک عورت کالے لباس پہنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جواب ملا یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں اور یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہے، کالا کپڑا کیوں پہنا ہے، غمگین کیوں ہیں، رونے والے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان کے اوپر مصائب آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں معلوم ہے آج روز عاشورہ ہے، یہ اس وجہ سے غمزدہ ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور پانی کی درخواست کی، میں نے پانی مانگا، مگر جناب سیدہ نے مجھے غصے سے دیکھا اور فرمایا تو میرے نور چشم حسین پر رونے کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، جسے ظلم و دشمنی سے قتل کیا گیا، اور خدا اس کو قتل کرنے والوں پر اور اس پر ظلم کرنے والے اور پانی بند کرنے والے پر لعنت کرے۔ جناب سیدہ کہہ رہی لعنت، اور وہ الگ بات ہے کسی کو لعنت نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں۔ میرے عزیزو، نہ عزاداری میں ذرہ برابر شکوک پیدا نہ کرو۔ عزاداری نعمت الہی ہے، نصرت خدا ہے، قوم کو آبادی کا ذریعہ ہے۔ یہ عزاداری نہ ہوتی تو قوم بھی نہ ہوتی، دین بھی نہ ہوتا، مذہب بھی نہ ہوتا، یہ دنیا بھی نہ ہوتی، تباہی 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 ہوتی۔ یہ نصرت خدا نہیں ہے، آخرت میں شفاعت بھی ہے۔ بس یہ شخص خواب سے جاگا، بیدار ہوا، اپنے کہے پہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، مظلوم حسین پر گریہ کرنے لگا، خداوند عالم سے توبہ کرنے لگا، توبہ کرنے لگا۔ میرے عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان ابن تغلب سے فرمایا نفس المحموم للظلمنا تسبیح وحمہ لنا عبادت وکتم سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ میں نے بات تمام کر دی ہے۔ جو شخص ہم پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے غمزدہ ہوتا ہے، اس کی سانس لینا تسبیح ہے، اس کا ہمارے لیے گریہ کرنا عبادت خدا ہے، اور ہمارے اسرار کو مخفی رکھنا راہ خدا میں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کوئی دین ایسا نہیں گزرا ہوگا جس دن مظلوم کربلا امام حسین کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ کیا گیا ہو۔ ارے اس دن صبح سے لے کر شام تک آپ کے تبسم ختم ہو گئے۔ آپ مسلسل فرماتے تھے کہ ہائے میرا جد حسین مارا گیا۔ ہاں عزادارو، یہ تو حسین ابن علی کے مصائب ہیں، یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ عزادارو جو حسین پہ گریہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا عطا کرتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ایک دو بچے ہیں جنہیں عون اور محمد کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیسی نصرت، عون کس طریقے سے نصرت مولا کے لیے تیار ہے۔ اے بچوں جاؤ اپنے ماموں جان پہ قربان ہو جاؤ۔ ماموں جان اجازت نہیں دیتے، ایک لفظ ہے میرے عزیزو، اجازت نہیں دیتے۔ میرے بچوں جاؤ، اون و محمد کو تیار کیا۔ ہاں میرے عزیزو، اون و محمد گئے، مقتل میں گئے، ایک مرتبہ شجاعت کے ساتھ جنگ کیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے، ابو الفضل عباس گئے، عباس گئے۔ میرے عزیزو، بارہا سنا ہوگا جناب زینب نے کبھی اپنے لال کا ماتم نہیں کیا ہے، حسین پہ گریہ کیا ہے، عباس پہ ماتم کیا ہے، علی اکبر پہ گریہ کیا ہے، سارے بنی ہاشم پہ گریہ کیا ہے، لیکن کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں، دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی ہیں، محمد کے لب ہل رہے تھے، کان لگایا کہ اس وقت میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں، ارے سر اٹھایا، مسکرانے لگی۔ حسین غریب ایک مرتبہ تڑپ گئے، بہن یہ مسکرانے کا وقت ہے، کہا میرے بچے نے ایسا کارنامہ ہی کر لیا، کیا کیا ہے؟ کہا میرے بچے نے کہا اماں میں فرات پہ ضرور گیا تھا لیکن سکینہ کی قسم میں نے پانی نہیں پی۔ جناب زینب نے اون و محمد کے لاشیں دیکھے گریہ نہیں کیا، اون و محمد کے سر دیکھے گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، سر آئے تو گریہ نہیں کیا، لیکن جب وہی مدینہ پہنچی ہیں، گھر میں داخل ہوئیں، چھوٹے چھوٹے تکیے کو دیکھا، عبداللہ سے کہا عبداللہ کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہماری قربانی کتنی قبول ہوئی۔ عباس لاشا لے کر آئے،
حسین لاشا لے کے آئے، اس وقت میں نے تمہیں بہت یاد کیا کہ ہماری قربانی راہ حسین میں کیسے قبول ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لعمرہ۔ ماتم حسین